والله يدعو إلى دار السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس کے رسول، اس کے حبیب، ہمارے امام، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر، اور اس پر جس نے قیامت تک آپ کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہیاب ہوا. اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارا اور آپ سبھی کا انہی میں شمار ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہیاب ہوئے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. معزز بھائیوں، محترم ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، سابقہ درس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مسلمانوں نے شروع میں مشرکوں کو شکست پہنچائی اور ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے، کاٹتے ہوئے کافی نقصانات پہنچانے لگے. سیلاب کی طرح یہ آگے بڑھتے ہوئے چلے جا رہے تھے جس کا کوئی روکنے والا نہیں تھا. اور ان کے 11 افراد جو جھنڈا اٹھائے تھے، ان سبھی کو مسلمانوں نے قتل کیا، یہاں تک کہ ان کا جھنڈا زمین پر گر گیا اور کوئی اٹھانے والا نہ تھا. اور تقریباً اب نتیجہ قریب تھا کہ مکمل طور پر اب اعلان ہو جائے گا کہ مسلمان کو دوبارہ فتح مبین حاصل ہوئی اور مشرکوں نے دوبارہ شرمناک شکست کھائی. لیکن عین اسی وقت جس وقت وہ مسلمان ان مشرکوں کو مار رہے تھے اور گھیرے ہوئے تھے، قتل کر رہے تھے، اور ان کے آدمی پھر فرار ہونے لگے، جوش دینے والی عورتیں بھی بھاگنے لگی، عین اسی وقت وہ تیر اندازوں نے جو 50 لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ پر مقرر کیا تھا، ایک فاش غلطی انہوں نے کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی انہوں نے مخالفت کی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو شدید نقصانات کا سامنا کرنا پڑا. بلکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہادت سے بال بال بچ گئے. اور ان مسلمانوں کو جو ہیبت حاصل ہوئی تھی غزوہ بدر کے بعد، وہ ہیبت بھی آہستہ آہستہ جانے لگی. وہ غلطی کیا تھی؟ وہ مخالفت کیا تھی؟ مخالفت یہ تھی کہ اوپر سے ان تیر اندازوں نے جب دیکھا کہ یہ مشرکین بھاگ رہے ہیں اور یہ مسلمان ان کا پیچھا کر رہے ہیں اور کچھ مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو دنیا کا کچھ اثر ان پر غالب ہو گیا اور پھر چیخ پڑے، جس طرح کی صحیح امام بخاری کی روایت ہے، الغنیمۃ الغنیمہ لقد انتصر اصحابکم فلماذا الانتظار، کہ غنیمت غنیمت، مال غنیمت مال غنیمت، یعنی غنیمت جمع کرو، غنیمت کو دیکھو، تمہارے ساتھی جیت گئے، اب کاہے کا انتظار. ان کے امیر قائد کمانڈر حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ نے کوشش کی کہ اپنے جگہ پر رہیں یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم آ جائے، لیکن انہوں نے ان کی بات نہ مانی. تاکید کرتے رہے، کہتے رہے کہ ارے تم لوگ بھول گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا تھا، آپ نے کتنی تاکید کے ساتھ کہا تھا کہ اپنی جگہ کو مت چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں.
اگر تم دیکھ رہے ہو کہ ہم جیت رہے ہیں تب بھی مال غنیمت کے لیے نہیں اترنا، اور اگر تم دیکھ رہے ہو کہ ہم شکست کھا رہے ہیں تب بھی ہماری مدد نہیں کرنا، یہاں تک کہ میں حکم دوں اور تم لوگوں کو بلا بھیجوں کہ اب اپنی جگہ سے اتر جاؤ۔ لیکن انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم بھی لوگوں کے پاس ضرور جائیں گے اور کچھ مال غنیمت ضرور حاصل کریں گے۔ المہم اس طرح 40 افراد، 50 میں سے 40 افراد نے وہ جگہ چھوڑ دی اور نیچے چلے گئے، باقی بچے 10، 20%، 80% وہ حساس جگہ، وہ جگہ جہاں سے مسلمانوں کی پشت کی حفاظت کر رہے تھے، مشرکوں کو شکست پہنچا رہے تھے، وہ جگہ کو چھوڑ دیے اور اس طرح 40 افراد نیچے چلے آئے۔ خالد بن ولید جو مسلمانوں کے درمیان گھسنا چاہ رہے تھے اپنے شہ سواروں کے ساتھ، اور 3 مرتبہ حملہ کر چکے تھے لیکن ناکامیاب رہے، اس لیے اوپر سے تیر و مسلمان برسانے لگتے تھے۔ انہوں نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی کہ وہاں سے یہ تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، اور پھر اس طرح انہوں نے چالاکی کی کہ پورا جبل احد کا چکر کاٹتے ہوئے پیچھے سے آ کر پھر اس پہاڑ کے پیچھے سے اوپر چڑھ گئے، اور 10 جو افراد باقی تھے سب کو انہوں نے قتل کر دیا، اور پھر اوپر سے مسلمانوں پر تیر برسانے لگے، اور یہ مسلمانوں کی پشت کی جو حفاظت کر رہے تھے وہ حفاظت کرنے والے کے جگہ پر وہ مشرکین نے قبضہ کر لیا۔ اب اس طرح اوپر سے تیر برسانے لگے۔ پھر ایسے ہی ان کے سواروں نے نعرہ بلند کیا، جس کی وجہ سے وہ مشرکین جو بھاگ رہے تھے، جو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے، واپس ہونے لگے، اور ان کا جو جھنڈا گرا ہوا تھا، ایک خاتون نے جس کا نام عمرہ بنت علقمہ تھا، اس جھنڈے کو اس خاتون نے اٹھا لیا۔ اب جھنڈا اٹھا لینے کا معنی مطلب یہ ہے کہ اس لشکر میں ابھی بھی جان ہے اور اس کے تحت، اس کے نیچے لوگ جمع ہو جائیں۔ تو اس طرح مشرکین ادھر جمع ہونے لگے اور وہاں اکٹھا ہونے لگے۔ اس طرح ہمارے بھائیوں اور بہنوں، مسلمان چکی کے 2 پارٹوں کے بیچ میں آ گئے اور بہت بری طریقے سے پھنس گئے۔ جیتے ہوئے کامیاب اور کامرانی حاصل ہونے ہی والی تھی کہ اس طرح بری طریقے سے پھنس گئے، اور خالد ابن ولید اوپر سے تیر چلاتے ہوئے، اور یہ مشرکین ان کو ابی احاطے میں نرغے میں لینا انہوں نے شروع کر دیا۔ بہرحال اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تھے، اور آپ کے ساتھ 7 انصاری صحابی تھے اور 2 مہاجرین کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید کو پہاڑ کے پیچھے سے نمودار ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن اب کیا کریں؟ اب یا تو اپنی جان بچاتے ہوئے بھاگیں، یا تو بلند آواز میں مسلمانوں کو متنبہ کریں۔ لیکن اگر بلند آواز میں مسلمانوں کو متنبہ کریں گے تو اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سمجھ جائیں گے اور آپ کی طرف رخ کریں گے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جان کی حفاظت کے خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہوئے آپ نے پکارا اور کہا کہ اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ مشرکین زیادہ قریب تھے، انہوں نے آواز پہلی سنی، اور اس طرح ان کا ایک دستے نے اس آواز کا رخ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف آگے بڑھے اور انہوں نے تابڑ توڑ حملہ شروع کر دیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیا جائے مسلمانوں کے آنے سے پہلے۔ اس طرح بہت ہی بری کیفیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھنس گئے۔ صحیح امام مسلم کی روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جن کی تعداد 9 تھی، 7 انصار سے تھے اور 2 مہاجرین سے، کہ من یردہم عنا ولہ الجنہ او ہوا رفیقی فی الجنہ، کہ کون ہے جو ان کو ہم سے دفاع کر دے اور وہ جنتی ہوگا یا
میرا رفیق ہوگا جنت میں۔ ایک انصاری صحابی اکیلے بڑھے، دھکیلنے لگے، لڑنے لگے، لڑتے لڑتے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو ان کو دفع کر دے، ان کو ہٹا دے اور اس کے لیے جنت ہے، یا وہ میرا رفیق ہوگا جنت میں۔ ایک دوسرا صحابی، ایک دوسرے انصاری صحابی آگے بڑھے، وہ بھی لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس طرح تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں جو صحابی تھے، یعنی حضرت اور ساتویں جو انصاری صحابی تھے، وہ بھی بھائیوں شہید ہو گئے۔ یہ آخری جو صحابی تھے ان کا نام عمارہ ابن یزید ابن السکن تھا۔ لڑتے لڑتے کافی زخمی ہو گئے، یہاں تک کہ زخم کے وجہ سے گر گئے۔ دلائل النبوہ للبیہقی میں یہ روایت موجود ہے کہ وہ جب زخمی ہو گئے تو مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں پہنچ گئی، جنہوں نے عمارہ ابن یزید رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاؤں پر ٹیک لیا، پھر اسی حال میں انہوں نے دم توڑ دیا کہ ان کا رخسار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر تھا، یعنی وہ آرزو حقیقت بن گئی۔ بقول شاعر، نکل جائے دم تیرے قدموں کے اوپر، نکل جائے دم تیرے قدموں کے اوپر، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ بہرحال اس طرح دو صحابی، قریشی صحابی باقی بچے، جس طرح کی صحیح امام بخاری کی روایت ہے، ایک طلحہ ابن عبید اللہ اور ایک سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہما۔ اب مشرکین نے اپنا حملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مرکوز کر دیا، مزید ان کا جوش بڑھتے ہوئے چلا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں اور آپ کا کام پورا کر دیں۔ جو ان تمام کہانیوں کے اصل جڑ ہیں اور ایسے ہی ان کے دین کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ بہرحال یہ لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہایت ہی نازک ترین لمحہ تھا اور مشرکین کے لیے انتہائی سنہری موقع تھا۔ بہرحال نتیجتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پتھر لگا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہلو کے بل گر گئے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیچا داہنا رباعی دانت ٹوٹ گیا، نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا، خود سر پر ٹوٹ گئی جس سے آپ کے سر پر پیشانی پر چوٹ آ گئی، آنکھ سے نیچے کی ابھری ہوئی ہڈی پر تلوار کی ضرب لگی جس سے خود کی 2 کڑیاں اندر دھس گئیں، اور ایسے ہی آپ کے کندھے پر بھی ایک زوردار ضرب لگی کہ اس کی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ سے زیادہ محسوس کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈبل زرہیں پہنے ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ کٹا نہیں۔ یہ سب کچھ اس کے باوجود پیش آ گیا کہ دونوں قریشی جان پر کھیل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تیر پر تیر چلا رہے تھے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے تیر ان کے سامنے بکھیرتے ہوئے فرمایا، ارم فداک ابی و امی، کہ آپ چلائیں، آپ پر ہمارے والد اور ہماری ماں قربان ہوں۔ اور ان کے لیے بہت بڑی یہ منقبت یا ان کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد اور والدہ دونوں کو جمع کرتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں آپ پر فدا ہیں۔ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو 35 یا 39 زخم پہنچا، اور وہ اپنے ہاتھ سے مشرکین کی تلوار اور ایسے ہی ان کی تیر روک رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے، آپ کا دفاع کرتے ہوئے، یہاں تک کہ وہ انگلیاں زخمی ہو کر شل ہو گئیں، یعنی پھر کام نہ کر سکی بعد میں۔ جب ان کی انگلیاں زخمی ہوئیں تو ان کے منہ سے نکلا حس، سی، جیسے کہ آدمی کو اچانک جب چوٹ لگتی ہے تو بولتا ہے سی، چوٹ آ گئی، تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو قلت بسم اللہ لرفعتک الملائکہ والناس ينظرون، کہ اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے یہاں تک کہ لوگ تمہیں دیکھتے رہتے۔ یہ سنن النسائی کی روایت ہے۔ ابو داؤد الطیالسی کی ایک روایت ہے جو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں، جو کہتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب بھی غزوہ احد کا ذکر کرتے تھے تو کہتے تھے ذالک الیوم کلہ لطلحہ، یہ جنگ کل کی کل طلحہ کے لیے تھی۔ بہرحال اس نازک ترین گھڑی میں حضرت جبریل امین اور ایسے ہی حضرت میکائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ اس نازک ترین گھڑی میں حضرت جبریل امین اور ایسے ہی حضرت میکائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سخت لڑائی کی۔ صحیح امام بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے غزوہ احد کے دن 2 سفید کپڑے میں 2 آدمیوں کو دیکھا، 2 سفید کپڑے پہنے ہوئے آدمیوں کو دیکھا جو سخت لڑائی کر رہے تھے، جن کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا نہ پھر بعد میں کبھی دیکھا۔ ایک دوسری روایت ہے امام بخاری اور مسلم ہی کی جس میں ہے یعنی جبریل و میکائیل، یعنی مراد تھے وہ دونوں سے جبریل امین اور میکائیل علیہم السلام۔ تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں فرشتوں کو بھیجا۔ بہرحال اس طرح آہستہ آہستہ کچھ مسلمان پلٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پہنچے، پھر ان کے بعد حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ پہنچے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خود کی کڑی نکال دیں، لیکن ابو عبیدہ ابن جراح نے اصرار کیا اور وہ آگے بڑھ کے انہوں نے نکالنے کی کوشش کی، اپنے دانتوں کے ذریعے نکالنے کی کوشش کی تو ایک دانت ان کا ٹوٹ گیا۔ پھر دوسری کڑی نکالنے کے لیے پھر انہوں نے دانتوں سے پکڑ کر کھینچنا چاہا اور بہت سختی سے، سمجھیے کافی گہرائی تک وہ کڑی پہنچ گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کا ایک دوسرا بھی دانت ٹوٹ گیا۔ پھر اس کے بعد وہ دونوں آگے بڑھ کر طلحہ ابن عبید اللہ کو انہوں نے سنبھالا جو کافی زخمی ہو چکے تھے۔ ایسے ہی ہمارے بھائیوں اور بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں جا گرے جو ابو عامر فاسق نے کھود رکھا تھا۔ یہ رہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عام مسلمانوں کا حال کیا ہوا؟ ان کی کیفیت کیسی رہی؟ ان کے اندر بدنظمی آ گئی اور وہ بدنظمی کے شکار ہو گئے اور کوئی متحدہ موقف اختیار نہ کر سکے، جس کی وجہ سے کچھ لوگ جنوب کی طرف فرار کرنے لگے، جنوب کی طرف فرار اختیار کر لی، مدینہ کی طرف بھاگنے لگے، مدینہ پہنچ گئے، اور کچھ لوگ احد پہاڑی کی طرف، گھاٹی کی طرف جہاں اسلامی کیمپ تھا وہاں پہنچے، اور کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں مشغول ہو گئے۔ لیکن عام مسلمان، اکثر مسلمان نرغے کے اندر اپنی جگہوں پر ثابت قدم رہے، یعنی مشرکوں نے جو ان کو گھیر لیا تھا اور ان کو جو اپنے اندر رکھ لیا تھا اسی میں پھنسے رہے، لیکن ساتھ ساتھ ثابت قدم رہے اور ایسے ہی لڑتے بھڑتے رہے۔ لیکن اس لیے کہ ان کے اندر منظم طور پر ان کی قیادت کرنے والا کوئی شخص نہیں تھا، تو ان کی صفوں پر انتشار اور بد نظمی غالب رہی، یہاں تک کہ پہلی صف جب پیچھے واپس ہوئی، پیچھے پلٹی تو آپس میں لڑ گئے، اور ایسے ہی حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہما کے والد الیمان رضی اللہ عنہ جو مسلمانوں کے ساتھ سے لڑ رہے تھے، مسلمانوں کے ساتھ تھے، صحابی رسول تھے، ان کو مسلمانوں ہی نے قتل کر دیا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور انہوں نے آواز لگائی کہ اے مسلمانوں، اے اللہ کے بندو، یہ ہمارے والد ہیں۔ تب بھی بھائیو بدنظمی کا یہی نتیجہ تھا کہ وہ آواز سنے یا نہیں سنے کوئی فرق نہیں
کوئی فرق نہیں ہوا اور انہوں نے اس طرح قتل کر دیا۔ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دیت دی جو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ بہرحال تو دیکھیے بدنظمی کا یہ نتیجہ کہ آپس میں مسلمانوں نے ایک صحابی رسول کو قتل کر دیا۔ بہرحال پھر اس کے بعد مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ جو مسلمانوں کا جھنڈا لیے ہوئے تھے وہ بھی شہید ہو گئے، لیکن سبحان اللہ ان کی جانبازی اور بہادری پر غور کریں کہ داہنے ہاتھ سے وہ جھنڈے کو لہرا رہے تھے، جھنڈے کو لیے ہوئے تھے، میدان میں ثابت رہے اور مشرکوں نے ان کے داہنے ہاتھ پر حملہ کیا، ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے بائیں ہاتھ سے اٹھا کر رکھا، پھر انہوں نے حملہ کیا، بائیں ہاتھ بھی کٹ گیا تو انہوں نے گھٹنوں کے بل پر سینے اور گردن کے درمیان سے کھڑا کیے رکھے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد وہ جھنڈا گر گیا۔ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اس جھنڈے کو دیا اور انہوں نے سنبھالا۔ جس نے قتل کیا حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو وہ تھا بدبخت ابن قمیعہ۔ ابن قمیعہ نے جب قتل کیا مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو تو وہ سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے کہ مصعب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم شکل تھے، تو جا کر شور مچانے لگا اور مشرکوں میں کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد نتیجہ مسلمانوں پر کیا لاحق ہوا، اس کا کیا اثر پہنچا، اور مشرکوں پر اللہ کے فضل سے نبی کی شہادت کی یہی خبر مفید بھی ثابت ہوئی کہ اس کے بعد مشرکین کے پرجوش حملوں میں کسی قدر کمی آ گئی، کیونکہ وہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کا آخری مقصد پورا ہو چکا، لیکن یہ معمولی ہی کمی آئی ورنہ ابھی بھی وہ جوش میں تھے۔ مسلمانوں پر اس کا کیا اثر لاحق ہوا؟ مسلمانوں میں جب یہ خبر پہنچی تو ان کا رہا سہا ہوش بھی جاتا رہا، ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، یہاں تک کہ کچھ مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیا اور وہ بیٹھ گئے، لڑائی کرنا انہوں نے چھوڑ دیا، اور کچھ نے سوچا کہ اب جا کے عبداللہ بن ابی رأس المنافقین سے ملتے ہیں اور اس سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ابو سفیان سے ہم سبھی کے لیے امان طلب کرے۔ اور اس کے بالمقابل کچھ صحابہ کرام کو جوش آ گیا اور مزید ہمت کر کے لڑنے لگے، جس طرح کی انس ابن النضر رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ مسلمان ہتھیار ڈال کر بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا کاہے کا انتظار ہے؟ انہوں نے کہا جواب دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے، تو انہوں نے کہا کہ اٹھو اور جس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی ہے تو تم بھی اسی پر جان دے دو۔ اس کے بعد اٹھے تلوار لے کر آگے بڑھنے لگے، کہنے لگے اے اللہ ان لوگوں نے یعنی مسلمانوں نے جو کچھ کیا ہے اس پر میں تیرے حضور معذرت کرتا ہوں، اور ان لوگوں نے یعنی مشرکین نے جو کچھ کیا ہے اس سے براءت اختیار کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد سرگرم جوش ہو گئے، تلوار لے کر جانے لگے۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے ان کا جوش دیکھا تو کہا اے ابو عمر کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یا سعد ابن معاذ الجنہ ورب النضر انی اجد ریحها من دون احد۔ کہا آہا جنت کی خوشبو کا کیا کہنا ہے، آہا جنت کی خوشبو کا کیا کہنا ہے، اے سعد میں اسے احد کے پرے محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد لڑتے لڑتے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے اور ان کے جسم پر 80 زخم سے زیادہ زخم پہنچا، تیر اور ایسے ہی تلوار کی ضرب، یہاں تک کہ کوئی بھی ان کو پہچان نہ سکا، صرف ان کی بہن الربیع رضی اللہ عنہا نے انہیں محض انگلیوں کے پور سے پہچانا، محض ان کی بہن الربیع نے ان کی انگلیوں کے
پور سے پہچانا، اس کے علاوہ اور کوئی نشانی نہیں ظاہر ہو رہی تھی کہ لوگ ان کو پہچان سکیں۔ ایسے ہی یہ صحیح امام بخاری کی روایت ہے، ایسے ہی ثابت ابن دحداح رضی اللہ عنہ نے اپنی قوم کو پکار کر کہا، یا معشر الانصار ان کان محمد قد قتل فإن اللہ حی لا يموت قاتلوا على دینکم فإن اللہ مظفرکم وناصرکم، کہ اے انصار کے لوگو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے تو اللہ رب العزت زندہ ہے اور وہ مرنے والا نہیں ہے، تم اپنے دین کے لیے لڑو، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح و مدد دے گا۔ اس پر انصار کی ایک جماعت اٹھ پڑی اور ان کے ساتھ آگے بڑھے اور خالد ابن ولید کے شہسواروں پر انہوں نے حملہ کیا، یہاں تک کہ ان کے ہاتھوں سے یہ ثابت ابن دحداح اور ان کے باقی رفقا شہید ہو گئے۔ ایسے ہی ایک مہاجر صحابی ایک انصاری صحابی کے پاس سے گزرے جو خون میں لت پت تھے۔ مہاجر نے کہا کہ اے فلاں، آپ کو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے؟ تو انصاری نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے تو انہوں نے تو اپنا دین پہنچا دیا، اب تمہارا کام ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ دین کے خاطر اب لڑو اور دین کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ بہرحال کچھ ہمت مسلمانوں کے اندر آئی اور دوبارہ انہوں نے تلوار اٹھائی اور ہتھیار لے کر وہ تیار ہو گئے، اور پھر اسی درمیان حقیقت ان کے سامنے آ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی زندہ ہیں۔ سب سے پہلے کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کی نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں آنکھوں پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خود سے چھپا ہوا تھا، لیکن وہ دونوں آنکھوں سے پہچان گئے اور چیخ پڑے، بلند آواز میں انہوں نے کہا، یا معشر المسلمین ابشروا ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے مسلمانوں خوش ہو جاؤ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کی ہمت بلند ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نرگے میں آنے ہوئے مسلمانوں کی طرف راستہ بنا رہے تھے۔ بہرحال اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحابہ کرام پلٹنے لگے، رفتہ رفتہ ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ 30 صحابہ کرام جمع ہو گئے۔ مشرکوں کی پوری کوشش تھی کہ ان کا راستہ روکیں، لیکن روک نہ سکے، بلکہ مشرکوں میں سے یا مشرکین کے 2 آدمی بھی اسی درمیان مارے بھی گئے۔ اس حکیمانہ تدبیر سے مسلمانوں کو نجات تو مل گئی، لیکن تیر اندازوں نے جو غلطی کی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی، اس کی بھاری قیمت چکانی پڑی۔ بہرحال ہمارے بھائیوں، محترم ساتھیوں اور بہنوں، صحابہ کرام نے اس جنگ میں قربانیاں دیں اور انہوں نے جانبازی اور بہادری سے لڑائی کی، جس کی مثال نظیر پوری تاریخ میں نہ ملتی ہے۔ چند مثالیں آپ لے لیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سپر بنا لیا، ڈھال بنا لیا۔ غور کریں کہ اپنے سینے کو اونچا کرتے تھے جب تیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتی تھی کہ ان کے سینے پر وہ تیر لگے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہیں، یہاں تک کہ ان کے سینے پر کافی تیریں لگیں۔ ایسے ہی حضرت سہل ابن حنیف رضی اللہ عنہ جو ماہر تیر انداز تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موت پر بیعت کی اور اس کے بعد مشرکین کو نہایت زور شور سے دفاع کرنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو بھی کافی زخم پہنچا، لڑتے لڑتے منہ میں چوٹ آئی۔ ایسے ہی ان کے سامنے کا دانت ٹوٹ گیا اور انہیں 20 سے زائد زخم آیا، جن میں سے بعض زخم پاؤں میں لگے اور اس کے بعد وہ لنگڑانے لگے اور اس کے بعد وہ لنگڑے ہو گئے۔ ایسے ہی یہ رہی بات مردوں کی، کچھ خواتین نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، خاصتاً جب مسلمانوں کی یہ کیفیت انہوں نے دیکھی
اور دیکھا کہ یہ مسلمان اس طرح بہت ہی برے طریقے سے مشرکوں کے درمیان پھنس گئے، تو اس میں ام عمارہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ عنہا نے بھی جنگ کی، یہاں تک کہ ایک شدید ضرب ابن قمیعہ جس نے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا لگائی، اور وہ بدبخت بچ گیا اس لیے کہ ڈبل وہ زرہیں پہنا ہوا تھا، اور پھر اس نے ایک ضرب لگائی جس سے گہرا زخم ام عمارہ رضی اللہ عنہ کو پہنچا، اور اس جنگ میں لڑتے بھیڑتے ان کو 12 زخم لاحق ہوا، لڑتے بھیڑتے 12 زخم انہوں نے کھایا۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، اکثر صحابہ کرام اس طرح گھاٹی میں پہنچ چکے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے تھے، اور اس کے بعد ہلکی اور انفرادی لڑائیاں ہوئیں، لیکن مشرکین کو آگے بڑھنے اور عام مقابلہ کرنے کی جرأت نہیں ہوئی، آگے بڑھنے یا عام مقابلہ کرنے کی جرأت نہیں ہوئی، بلکہ وہ میدان میں مسلح کرتے ہوئے واپس ہونے کا انہوں نے ارادہ کیا۔ مسلح یعنی ناک کان کاٹتے ہوئے، شرمگاہیں کاٹتے ہوئے، پیٹ چاک کرتے ہوئے پھر وہ واپس ہونے لگے۔ اس طرح ابن اسحاق کی روایت ہے کہ ہند بنت عتبہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا پیٹ چاک کیا، کلیجہ نکالا اور اس نے چبایا، لیکن نگل نہ سکی اس لیے اس نے پھینک دیا، اور کان ناک لے کر اس نے ہار اور پازیب بنایا، اور کہا جاتا ہے کہ اپنا اس نے ہار اور پازیب وحشی کو دے دیا، اور اس کی جگہ پہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا ناک اور کان لے کر اس نے ہار بنایا، پازیب بنایا۔ ایسے ہی مستدرک الحاکم کی ایک روایت ہے کہ ابی ابن خلف جوش میں آ کر آگے بڑھتے ہوئے کہنے لگا لا نجوت ان نجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آج یا تو میں زندہ رہوں گا یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہیں گے۔ ماننے کے لیے آگے بڑھا، اس کا پورا ارادہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم قتل کر دیں، لیکن سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے نیزے سے اس کے حلق میں مارا اور ضرب لگائی، جس کی وجہ سے اپنے گھوڑے سے کئی بار لڑک گیا، اور بیل کی طرح آواز نکالتے ہوئے قریش کی طرف، مشرکوں کی طرف بھاگنے لگا۔ وہ زخم بہت ہی چھوٹا تھا، لیکن تب بھی چیخ پڑا، کہنے لگا کہ قتلنی واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قتل کر دیا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ارے یہ چھوٹا سے زخم ہے، یہ بڑا زخم نہیں ہے، اس سے عنقریب شفایاب ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا ہرگز نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کہا تھا کہ وہ مجھے قتل کریں گے، تو اگر وہ تھوک بھی دے تو میرا قتل ہو جائے گا، اگر وہ تھوک بھی دے تو ہماری موت واقع ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ واپس مکہ کی طرف نکلا اپنی لشکر کے ساتھ، تو ایک مقام پر پہنچا جس کا نام مقام صرف، وہاں وہ ہلاک ہو گیا اور وہاں وہ مر گیا۔ یاد رہے بھائیو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس نمبر 13 میں یہ بات آئی تھی کہ یہ ابیہ ابن خلف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں کافی تکلیفیں دیتا تھا، اور اس کے پاس ایک گھوڑا تھا جو 3 صاع اس گھوڑے کا خوراک تھا، یعنی 7 کلو تقریباً اناج اس کو کھلاتا تھا، اور دھمکیاں دیتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہتا تھا کہ میں اس گھوڑے پر سوار ہو کر تمہیں قتل کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل سأقتلک انشاءاللہ، کہ انشاءاللہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ تو سبحان اللہ، وہ حقیقت میں اپنی موت لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اس پر حملہ کر دیا، اور اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی وہ حقیقت ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ واضح معجزہ رہا۔ اس کے بعد مشرکین کا جو آخری حملہ تھا مسلمانوں پر، وہ ذکر کر رہا ہوں۔ قریش کے چند اور آدمی آئے، قریش کے چند آدمی آگے بڑھے
ان کی قیادت ابو سفیان اور خالد ابن ولید کر رہے تھے۔ پہاڑ کے کچھ اطراف پر پہنچے اور چڑھنے کے بعد وہاں سے ان کی کوشش تھی کہ مسلمانوں پر حملہ کریں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ لڑ کر انہیں پہاڑ سے نیچے اتار دیا۔ اور کچھ روایات میں یہ آتا ہے کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تیر مار کر ان کے 3 آدمی کو قتل بھی کر دیے، اور اس طرح ان کو مجبور کیا کہ وہاں سے وہ اتر جائیں۔ اس طرح اس معرکے کا نتیجہ یہ تھا، مشرکین کے مقتولین کی کل تعداد 22 اور کہا جاتا ہے 37 ہوئی، اور اس کے بالمقابل 70 مسلمان شہید ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 41 خزرج سے تھے اور 24 اوس کے تھے اور 4 مہاجرین کے تھے۔ اس کے بعد ابو سفیان و خالد ابن ولید نے آخری ناکام کوشش کے بعد مکہ واپسی کی تیاری کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس گھاٹی میں مطمئن ہوئے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پانی منگایا۔ وہ ایک کنواں مہراس جو احد کی گھاٹی میں تھا وہاں سے پانی لائے، لیکن ناگوار بو محسوس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی میں، تو آپ نے پانی نہ پیا، لیکن اس سے چہرہ آپ نے دھلا۔ پھر ایسے ہی اپنے سر پر بھی آپ نے پانی ڈالا، جس کے وجہ سے زخم سے وہ خون بہنے لگا، اور پھر وہ خون تھم نہیں رہا تھا، شدت کے ساتھ وہ خون بہہ رہا تھا اور تھم نہیں رہا تھا، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا پہنچی اور انہوں نے چٹائی کا کچھ حصہ جلایا، پھر اس کے اندر جو راکھ تھا اس کو لے کر انہوں نے اس جگہ پر رکھ کے انہوں نے چپکا دی۔ اس کے بعد خون تھم گیا۔ پھر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے خود ذائقہ پانی لایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور ان کے حق میں دعا بھی کی۔ زخم کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی یہ نماز کھڑے ہو کر نہ پڑھا سکے، بلکہ بیٹھ کر آپ نے نماز پڑھائی۔ صحابہ کرام بھی پیچھے بیٹھ کر انہوں نے نماز ادا کی۔ پھر ایسے ہی اسی اثناء کچھ اور صحابیات، کچھ اور عورتیں پہنچیں، جس طرح کہ حضرت عائشہ، ام سلیم اور ام سلیم، اور ایسے ہی ام سلیط رضی اللہ عنہ، جو مشکیزے میں پانی لائی ہوئی تھیں اور زخمیوں کو پھر پلانے لگیں۔ اس کے بعد جب مشرکین تیار ہو گئے اور ایسے ہی واپسی کے لیے پورے طور پر تیار ہو چکے، تو ابو سفیان جبل احد پر چڑھا اور نمودار ہونے کے بعد بآواز بلند بولا، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ صحابہ کرام میں سے کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے کہا، کیا تم میں ابو قحافہ کے لڑکے ابو بکر ہیں؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر بولا کہ کیا تم میں عمر ابن خطاب ہیں؟ کسی نے جواب نہیں دیا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے صبر نہ ہو سکا، بے قابو ہو گئے۔ وہ بولے، او اللہ کے دشمن، جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب کے سب زندہ ہیں، اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان کہنے لگا، تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا ہے، لیکن ہم نے اس کا حکم دیا نہیں تھا، نہ پھر ہمیں برا بھی لگا۔ پھر کہا اس نے، اعلو حبل، ان کا جو سب سے بڑا بت تھا، کہ اے حبل بلند ہو۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ جواب سکھایا کہ کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی اور برتر ہے۔ پھر ابو سفیان نے نعرہ لگایا، کہا لنا العزى ولا عزى لكم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ جواب سکھایا کہ کہو اللہ مولانا ولا مولا لكم، کہ اللہ تعالی ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، کتنا اچھا کارنامہ ہوا، کتنا اچھا کارنامہ رہا۔ آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی ڈول ہے۔
ایک دن جیت ہوتی ہے اور ایک دن ہار لاحق ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا برابر نہیں، ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں ہیں۔ ابو سفیان نے کہا تم لوگ یہی سمجھتے ہو، لیکن اگر ایسا رہا، اگر ایسا ہوا تو ہم خائب و خاسر رہے۔ پھر ابو سفیان نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا عمر، میں اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں، کیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا واللہ نہیں، اور اس وقت وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا تم میرے نزدیک ابن قمیہ سے زیادہ سچے اور راست باز ہو۔ ابن قمیہ ہی خبر لے کر گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے، تو کہا تم ہمارے نزدیک زیادہ سچے اور ایسے ہی راست باز ہو۔ اس کے بعد ابو سفیان نے پکارا آئندہ سال بدر میں لڑنے کا وعدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ یہ جواب دو، کہو ٹھیک ہے، ہوا بیننا و بینک موعد، کہ وہ ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پکا موعد اور ایک پکا وعدہ ہے۔ یہاں تک اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں شہداء کے متعلق، ان کے تدفین کے متعلق، پھر ایسے ہی اس غزوے میں جو اہم سبق اور اہم نصیحتیں ہیں، فائدے ہیں، وہ ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو سچا اور پکا مسلمان بنائے، اور ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے اور واضح راستے پر چلائے، اور ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جس سے آپ نے روکا اس سے دور ہونے کی ہمیں توفیق دے۔ وصلی اللہم وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔